ہوئی حالت کا نقشہ ہی بدل جائے، کہ بگڑی ہوئی حالت کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اور یہ میرا یقین ہے، یہ میرا یقین ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی یا غوث اگر کہہ دے تو گرتا بھی سنبھل جائے، یا غوث اگر کہہ دے تو گرتا بھی سنبھل جائے۔ اور حضرات جو غوث پاک کے جانے والے ہیں وہ غوث پاک کے نام پر بولے مسل کے سبحان اللہ، اور ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ کو غوث پاک سے محبت ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی اٹھانے کی تھوڑی زحمت کر لیں، آپ کو دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتا دوں جو ہاتھ غوث پاک کے نام پر اٹھتا ہے وہ ہاتھ کبھی دب کر نہیں رہتا بلکہ اٹھ کر رہتا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق اور حسن کی تفسیر ہے غوث اعظم، حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، غنچائے شبر و شبیر ہے غوث اعظم، غنچائے شبر و شبیر ہے غوث اعظم، غنچائے شبر و شبیر ہے غوث اعظم۔ اور پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے یہ کہنا ہوگا، پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے یہ کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم، سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم۔ دیکھیے حضرات، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر تشریف فرما حضرت مولانا راغب صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور میری دائیں جانب حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور آپ کے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب منبر نور پر تشریف فرما ہے، اور دیگر بھی علماء جن کو میری پہچان نہیں ہے، لیکن میں کس کس کا نام لوں، مجھے کس سے پیار ہے، بس یوں سمجھ لیجئے جو سنی ہے نبی کا وفادار ہے۔ دیکھیے حضرات، منبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرتی رہیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب تک آپ اس محفل میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی کے سائے میں بیٹھیں گے، اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محفل 90% نہیں بلکہ 100% انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی۔ لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، مثل کے بولے سبحان اللہ، کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، اور تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال کے جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر بلال کے جیسا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، اور نبی کے دین پر مرنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پر مرنے کی بات کرتے ہو، میرے حسین کے جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، میرے حسین کے جیسا، میرے حسین کے جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے۔ حضرات شاعر کہتا ہے کہ سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، مثل کے بولے سبحان اللہ، اور اگر اپنے ہاتھوں کو پرچم اسلام بنا کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ، کہ سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، سبز گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، ارے نعت پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے، اور نیک خاتون کا کبھی ذکر ہوتا ہے، نیک خاتون کا کبھی ذکر ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے، نیک خاتون کا کبھی ذکر ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے۔ حضرات محترم لیجیے حضرات، بلا کسی تاخیر کے اب آپ کے سامنے میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب قبلہ کو میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی عمدہ اور بڑے ہی جامع خطاب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا خطاب آپ سنیں گے تو آپ کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سب ذرا سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں یا سونے کے؟ ایسا لگنا چاہیے کہ سیاجرا کی سرزمین پر نہیں بلکہ گنبد خضرا کے سائے میں ہو رہا ہو۔ اے سیاجرا کے زندہ دل مسلمان ہو، اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اگر آپ کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، جس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھا کر کے بولے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو پرچم اسلام بنا کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے شاعر لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے جنوں انسان پر موقوف نہیں ان کی عطا، جنوں انسان پر موقوف نہیں ان کی عطا، بے زبانوں نے بھی میرے سرکار سے باتیں کی ہیں،
امت کو. دیکھیے کتنا اچھی بات ہے. فرمایا بخش دوں گا اے محبوب تیری امت کو. رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں. رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں. رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں. آئیے حضرات آنے والے مہمان کا ویلکم سواگتم.